آج ہم نے سورہ ملک کی تلاوت سے شروعات کی۔ سورہ ملک کی فضیلت میں باضابطہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں۔ جو بندہ اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت ہے، جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ اس بندے کو ابھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے۔ یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی ہے۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں۔ 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے آپ کسی خوش الہان قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں۔ معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو ہے نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے۔ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے
کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا، ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا، اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے، اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ اکبر، یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر۔ جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چوک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہوں یا چھوٹے ہوں، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو ہی کہا گیا ہے۔ حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاقہ، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم، قیامت وامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا۔
ایک کو چنگاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی وہ، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکل آیا۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا، اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس کی جو آواز ہوتی ہے اسی سے ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں۔ کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، وہ اللہ اکبر، وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا تھا۔ قوم سمود، ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ تھے، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی، اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے، کب تک تم انکار کرو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے بتایا کہ جیسے سینگ کی شکل ہوتی ہے، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں۔ ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے، اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے۔ آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد۔ اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا، یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا۔ یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ سور پھونکی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، اٹھا دیا جائے گا، اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں۔ اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور سمندروں میں آگ لگائی جائے گی، تارے ٹکرا دیے جائیں گے، چاند اور سورج پھٹ جائیں گے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی، کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے، توجہ۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، تم کو پیش کیا جائے گا قیامت کے دن، تم سب اٹھائے جاؤ گے، اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی، کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی، ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے۔ اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
सीधे हाथ में जिसका नामा अमल पकड़ा दिया गया, फयकुलु हा उमक़रऊ किताबिया, वो तो खुशी में सबको पुकार कर कहेगा आओ आओ मेरा अमल नामा पढ़ लो, खुशी में कहेगा वो। ऐ काश उन लोगों में हमारा शुमार हो। रब ताला फरमाता है वो कहेगा हा उमक़रऊ किताबिया, पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो, मेरा नामा अमल मुझे रब ने आज सीधे हाथ में दिया है। वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब के पास हिसाब दूंगा, हिसाब का दिन आएगा, मुझे यकीन था। फहुव फी ईशतिर रादिया, वो अपनी मनपसंद जिंदगी में जा रहा होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में जा रहा होगा। कुतूफुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ये जन्नत के तज़किरे यहाँ पर रब ताला फरमाता है, जिसकी टहनियां, जिसके बागीचे इस तरह खुशगवार, जाओ ऐश करो जो तुम आखिरत पर यकीन रखते थे। अब आगे आयत आती है, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में वो हिसाब दिया जाएगा, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आमाल नामा पकड़ाया जाएगा वहीं समझ में आ जाता है किसके साथ क्या होने वाला है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में उसका नाम अमाल पकड़ाया जाएगा, क्या कहेगा जानते हो? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे हिसाब नहीं दिया गया होता, मेरा अमाल नामा मुझे नहीं पकड़ाया गया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी जगह वो कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। और देख करके पूछता है वो फरिश्तों से, ये क्या है? अमाल नामे का मतलब क्या समझते हो तुम? प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे A4 साइज के 5 पेपर है। अमाल नामे के मुतालिक कहा गया है फरिश्ते उठा उठा करके किताबें ला रहे होंगे, जहां तक इसकी नजर जारी होगी इसी की किताबें होंगी। वो पूछेगा ये क्या है? कहा जाएगा तेरी पूरी जिंदगी का लिखा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पूरा भर जाएगा, फरमाएगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है तुम्हारे अमाल से भरी हुई किताबें फरिश्ते उठा कर ला रहे होंगे। वो पूछेगा इतना सब मेरा है? कहा तेरा है? सुनाना होगा, 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए, सुनाना है तुझे आज। फिर वही बंदा ये कहता है, उसका जुमला रब तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, है ला ये कैसी किताब तूने दी मुझे, छोटी चीज भी इसमें छोड़ी नहीं गई, बड़ी चीज भी छोड़ी नहीं गई, सब लिख दिया गया, सब लिख दिया गया है। ये बाएं हाथ में जिसका आ गया है उसके मामलात हैं ये। और आगे वो क्या कहता है, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तान, किसी भी चीज ने उसको नफा नहीं दिया उससे। दूसरी सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस दिन यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, होता है ना, तुमको पकड़ा गया, यहाँ पर जामीन चलती है ना, जमानत में आप प्रॉपर्टी लिखवा दो और उसके बाद बेल लेकर के आ जाओ, या किसी आदमी को खड़ा करो, ये जामीन है मेरा, जब तक केस चलेगा ये मेरा जामीन है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ला करके जमा करेगा कोर्ट में, ये दस्तूर है। और मुजरिम कयामत के दिन क्या सोचेगा वो अल्लाह फरमाना, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी, उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मेरे बेटे को मैं रख करके अजाब से छुटकारा तो ले लूं, बदले में मौला मेरा बेटा रख ले, वो साहिबतिही व अखी, या मेरे भाई के बदले में या दोस्त के बदले में मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ भी जमीन में था वो सब दे करके वो सोचता है अजाब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई भी तो चीज रख लो, मेरा घर था दुनिया में, बड़ी जायदादें थी, औलाद थी, भाई थे, रिश्ते थे, कुछ तो रख करके मुझे छुट्टी दी जाए। अल्लाह फरमाता है कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई चीज फिदिया के तौर पर लेकर नहीं छोड़ी जाएगी। फल यौम ला युअखदु मिनकुम फिदिया, ये वो दिन है जहां कोई फिदिया लेकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है, फिदिया लेकर के पैसा दे करके छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़रा उख़रा, एक जान दूसरे जान के गुनाहों को नहीं उठाएगी, आज तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। अब आगे रब ताला ये फरमाता है अल्लाहु अकबर, जैसे ही ये बाएं हाथ वाला गिड़गिड़ा रहा होगा हिसाब क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये अमल नामा क्या है, ये अभी कह ही रहा था। अल्लाह फरमाता है हुक्म हो जाएगा खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको जल्दी से और इसको जंजीरों में बांधो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर उसको जहन्नम में फेंक दो। कैसे? सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसे चैन में बांधो कि हर जंजीर के अंदर 70 जंजीरें और हो। किसको?
मुजरिम को ऐसी जंजीर में बांधो कि हर जंजीर के 70 اس के दाने हों। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अल्लाह, अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। इसको पकड़ो। फरिश्तों का हुक्म हो गया। ये आयतें जब पढ़ते हैं ना रोंगटे खड़े होती हैं। खुज़ूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और बांधो इसको। और एक तर्जुमे में ये कहा गया है कि इसको खौलते हुए अजाब दो, गुल्लू, इसको पकाओ। थुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में फेंक दो, खींच करके फेंको। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अज़मत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कभी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं रखता था। फलैस लहुल यौम हाहुना हमीम, आज इसके लिए यहाँ पर माए हमीम के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनो, माए हमीम क्या है? जहन्नम का वो पानी जो सारे मुजरिमों का पीप जो निकला होगा उसको खौलाया जाएगा, पकाया जाएगा। जो जख्मों से पीप निकलता है उसको खौलाया जाएगा और ये जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। तो कहा गया इतना खौलता हुआ होगा, इतना गर्म कि वो अभी मटका उठाया होगा कि उसकी गर्मी से उसका नीचे का होंठ झुलस के जमीन तक लटक जाए।